دیہی علاقے یا مضافاتی علاقے کے لوگوں میں اکثر جو ہے نا دانت جو ہے نا وہ براؤن ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے دانت زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ ڈارک پگمنٹڈ جوسز ہیں، انار کا جوس ٹھیک، یا بلو بیریز ہیں، بلیک بیریز ہیں، ان کے ساتھ بھی دانتوں کے اوپر داغ بننے۔ چائے پینے کے بعد اگر آپ کلی نہیں کرتے یا مسلسل چائے پیتے رہتے ہیں اور زیادہ ڈارک آپ پیتے ہیں بلیک میں، بس سٹرس ڈرنکس زیادہ پینا، یہ جس میں وٹامن سی والے ڈرنکس ہیں، ان کے زیادہ پینے سے بھی دانتوں پہ سٹین بنتا ہے۔ براؤن سٹین والے پیشنٹس ہیں جو کہ دیہی علاقوں سے آتے ہیں، ان کے لیے پھر ہمیں یا تو بلیچنگ کرنی پڑتی ہے یا کاسمیٹک وینیئرز ان کے دانتوں پہ لگانا۔ ہیلو السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر رحمت، آپ دیکھ رہے ہیں QASL، تو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ٹاپک لے کر آئے ہیں کہ دانتوں کون سی ایسی مشروبات ہیں جو دانتوں کو خراب کر دیتی ہیں، دانتوں میں سٹینز بنا دیتی ہیں، اور ان سے بچاؤ کس طرح سے ممکن ہے، اور کون سے ایسے جو علاقے ہیں جو زیادہ تر لوگ متاثر ہیں کہ جن کے دانت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی پرسنالٹی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہر دل عزیز ڈاکٹر محمد عمران ضیاء صاحب۔ بہت شکریہ فار دا ٹائم ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسٹوڈیو میں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کون سی ایسی مشروبات ہیں کہ جن کو لینے سے آپ کے جو دانت ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سٹینز بننا شروع ہو جاتے ہیں؟ بالکل، بڑا آپ نے برننگ ٹاپک چھیڑا۔ سب سے پہلے جو ہمارا مشروب بہت پیا جاتا ہے وہ چائے نو ڈاؤٹ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر اس چائے پینے کے بعد اگر آپ کلی نہیں کرتے یا مسلسل چائے پیتے رہتے ہیں اور زیادہ ڈارک آپ پیتے ہیں بلیک میں، تو کسی حد تک تو وہ اپنے اورل بیکٹیریا کے لیے بہتر ہے، لیکن اس میں ٹیننز ہوتے ہیں چائے میں۔ ٹیننز ایسے کیمیکل سبسٹانسز ہیں جو کہ دانتوں کے اندر جذب ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سٹین کا باعث بنتے ہیں۔ سیکنڈ پہ کافی، چاہے ملک والی چاہے بلیک کافی، آلدو اورل بیکٹیریا کے لیے پھر یہ اچھی ہے، لیکن اس کا مسلسل استعمال اور اس کی صفائی نہ کرنا یا پانی سے اس کے بعد منہ کو فلش نہ کرنا ایک ٹیننز اور جو کیفین ہے وہ دانتوں پہ سٹین کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ سٹرس ڈرنکس زیادہ پینا، یہ جس میں وٹامن سی والے ڈرنکس ہیں، ان کے زیادہ پینے سے بھی دانتوں پہ سٹین بنتا ہے۔ فزی کولا ڈرنکس، برانڈس تو ہم نہیں نام لیں گے، لیکن جتنے بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، ان کا کثرت سے استعمال دانتوں کو نہ صرف سٹین بناتا ہے بلکہ دانتوں کو ڈکے یا ان کے بھربھرے پن کا بھی، ان کے جو چپ آف ہونے کا بھی سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی الکوہل، ہمارے بڑا استعمال، یہ بھی دانتوں کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ اور کچھ ہمارے جو ڈارک پگمنٹڈ جوسز ہیں، انار کا جوس یا بلو بیریز ہیں، بلیک بیریز ہیں، ان کے ساتھ بھی دانتوں کے اوپر داغ بننے کے کافی روشن امکانات ہیں اگر آپ پراپر طریقے سے ان کے کھانے یا پینے کے بعد اپنا دانتوں کا فلش نہیں کرتے پانی۔ اگر ان تمام چیزوں کو یوز کریں، ہم یوز کرنے سے منع نہیں کرتے، لیکن ایک لمیٹڈ حد تک، اور اس کے بعد اس کے صفائی، یہ اس کے بچاؤ کا طریقہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو اسموکرز ہیں یا جو آئس کا نشہ کرتے ہیں، وہ ان کے دانتوں کے لیے کیا؟ I was about to come on this point۔ اسموکنگ، چاہے چوئنگ اسموکنگ ہے، چوئنگ ٹبیکو ہے، برننگ ہے، سگریٹ کی شکل میں ہے یا ویپ میں ہے، یہ بھی آپ کے دانتوں پہ سٹین کرتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے اپنے کلینک پہ بہت سے لوگوں کو میں نے جب اس چیز سے روکا تو میں اسموکنگ روکنے میں کچھ خاص کامیاب نہیں ہوا ہوں۔ کم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، اگر ختم ہوئی تو وہ بہت تھوڑی پرسنٹیج ہے۔ اگین یہی ہے کہ آپ اس کے بعد دانتوں کو صاف ضرور کر لیں۔ اسموکر حضرات، جب جو اسموکرز ٹوتھ پیسٹ ہے، اس میں چونکہ رگڑ والا مادہ ہوتا ہے، ایبریسو میٹیریل ہوتا ہے، اس سے بھی ایک تو اسموکنگ سے داغ پڑتے ہیں، وہ جو اسموکنگ ٹوتھ پیسٹ یوز کرتے ہیں اس سے بھی دانتوں پہ داغ پڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پاس دانتوں کی پہلی لیئر جو انیمل ہے اس کو وہ اڑا دیتی ہے آہستہ آہستہ، اور نیچے ڈینٹین نظر آنا شروع ہوتی ہے جو کہ ویسے ہی پیلے رنگ کی ہوتی ہے ہلکے سے۔ تو اسموکنگ اور اسموکنگ کے بعد اسموکنگ ٹوتھ پیسٹ، یہ دونوں دانتوں کے سٹین بننے کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ کچھ دوائیاں لائک ٹیٹرا سائیکلین ایک ایسی دوائی ہے جو کہ ہمارے انیمل کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اگر بچپن میں ٹیٹرا سائیکلین کھائی ہو تو اس کے اثرات پھر آگے جا کے دانتوں پہ سٹین کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو دیہی علاقے یا مضافاتی علاقے کے لوگوں میں اکثر جو ہے نا دانت جو ہے نا وہ براؤن ہو جاتے ہیں، مطلب ان کے دانت زیادہ خراب نظر آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یوزلی آپ نے بھی پریکٹس میں دیکھا ہوگا، تو کیا وجہ کیا ہے اس کے پیچھے کہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ چونکہ جو زمین میں بور کیا جاتا ہے وہ بہت تھوڑی گہرائی تک کیا جاتا ہے، وہاں بس پانی آ گیا تو بس ٹھیک ہے۔ اب اس پانی میں نمکیات بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس میں فلورائڈ کی اماؤنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اگرچہ فلورائڈ دانتوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن فلورائڈ کا ایک پرپورشن ہونا چاہیے۔ ہماری میڈیکل زبان میں 1 ppm کہتے ہیں، 1 پارٹ پر ملین آف
वाटर, यानी कि 1 मिलियन पानी हो और 1 पार्ट उसमें फ्लोराइड का हो तो दांतों के लिए ज़रूरी है। इससे कम होगा तब दांत खराब होंगे, इससे ज़्यादा हो तो दांतों पे स्टेन पड़ेंगे। तो देही इलाकों में रहने वालों के दांतों पे ब्राउन स्टेन होने की वजह वो नमकीन, खारी पानी और उसमें फ्लोराइड की ज़्यादती है। तो इसका क्या हल, क्या है, ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं? दांतों की ब्लीचिंग हम करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम परबोरेट का एक जेल होता है, उससे हम लगा के हम दांतों पे कुछ घंटे के लिए या कुछ दिनों के लिए पेशेंट को दे देते हैं। उससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है। अगर उसके बावजूद फ़र्क ना पड़े तो फिर इन दांतों को हम कॉस्मेटिक वेनियर्स या क्राउन्स उनके ऊपर कर देते हैं, जिससे कि दांतों का शेड हम जो चाहे ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, होम घर पे रह कर कोई होम रेमेडीज़ को अप्लाई किया जैसे, तो क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो घरों पे रह के खुद को बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते डेंटिस्ट के पास जाएं और कोई भी ऐसी टूथपेस्ट वो आपको बता देंगे जिसमें बेकिंग सोडा एक ख़ास प्रोपोर्शन से दिया गया होगा। बेकिंग सोडा दांतों को वाइट करने में कामयाब होता है, लेकिन वो जो देही इलाकों वाला हमने भी जिक्र किया जिनके दांतों में ब्राउन स्टेन्स हैं, वहाँ पे बेकिंग सोडा काम नहीं करता। वहाँ पे हमें या तो वहाँ नहीं करता? वहाँ नहीं करता। या आम रूटीन में हम जो चाय कॉफ़ी का मैंने जिक्र किया, उन लोगों के लिए तो बेकिंग सोडा वाली टूथपेस्ट अच्छी साबित हो सकती है, वो भी हर किसी पे नहीं। लेकिन ये जो ब्राउन स्टेन वाले पेशेंट्स हैं जो कि देही इलाकों से आते हैं, उनके लिए फिर हमें या तो ब्लीचिंग करनी पड़ती है या कॉस्मेटिक वेनियर्स उनके दांतों पे लगाने पड़ते हैं, जो उसी शक्ल के होते हैं लेकिन उनका शेड बेहतर होता है। अच्छा, ये कितनी देर दांत चल सकते हैं? बिकॉज उनको तो बहुत सारे मसाइल का भी सामना रहता है, और आप क्या समझते हैं कि उनका लाइफ स्पैन कितना होता है? अगर इन दांतों को जो ब्राउन स्टेन वाले दांत हैं उनके अंदर एनामल की भुरभुरापन आना शुरू हो जाता है, वो जल्दी चिप ऑफ हो जाते हैं, और अगर उनका इलाज ना किया जाए तो 35 साल की उम्र के बाद वो मैंने देखा कि वो ऐसे ऐसे भुरने शुरू हो जाते हैं, भुर के वो टूट जाते हैं, बुलाकर जड़ें रह जाती हैं, फिर निकलवा के वहाँ पे ब्रेस या इम्प्लांट या डेंचर्स, मतलब उनकी उम्र कम हो जाती है। उनकी उम्र कम हो जाती है, और ख़ास तौर पर 30 से 35 साल के बाद तो स्पीड बढ़ जाती है उसकी खराबी की, गिरने की और भुरने अक्सर ये तो कहा जाता था कि जो देहाती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके दांत ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो कुछ भी चबा सकते हैं बड़ी एज में भी, इवन के जब बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो लेकिन आजकल ट्रेंड थोड़ा चेंज होता हुआ नजर आता है। नहीं, ट्रेंड नहीं, ये एक परसेंटेज है। ये जिनके ब्राउन दांत होते हैं परसेंटेज थोड़ी है, लेकिन जिनके मजबूत दांत हैं उनकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। वजह क्या है कि वो ऑर्गेनिक और नेचुरल चीज़ें खाते हैं, वो गन्ना चूसते हैं, वो गंडेरियाँ चूसते हैं, वो मकइयाँ खाते हैं, वो सख्त चीज़ें खाते हैं। शहरों में रहने वाले जूसेस और कॉर्नफ्लेक्स और पॉपकॉर्न्स और बेकरी प्रोडक्ट्स में। बिल्कुल जी। नाज़रीन, हमारे मौजूद थे कंसल्टेंट डेंटल सर्जन डॉक्टर इमरान ज़िया, जो बता रहे थे कि किस तरह से हम अपने दांतों की सफाई कर सकते हैं और उसको कैसे हेल्दी रख सकते हैं। और यूजुअली हम बात करते हैं कि जो लोग देहातों में रहते हैं वो अपने दांतों की सफाई किस तरह से रख सकते हैं। तो आज का टॉपिक के इख्तिताम को अपने मेज़बान डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।